وائلنس عورتوں اور بچوں پر زیادہ بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے معاشرے میں ایک طرح سٹریس بڑھ رہا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلا اسٹیپ یہ نظر آتا ہے کہ لوگ صرف اپنی زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کاش خدا میں اٹھا لیتا، پیدا ہی نہ کرتا۔ پھر یہ لیول آ جاتا ہے کہ اچھا اب ہم خود کو کیسے مار لیں۔ پورے گلگت بلتستان میں کوئی سائیکیٹرک پراپر ہاسپٹل نہیں ہے۔ ایک ہاسپٹل یہاں پہ موجود ہے جس کے اندر سٹاف اور فیسلٹیز کی کمی ہے۔ تشدد جسمانی بھی ہوتا ہے اور ذہنی طور پر، اور ذہنی تشدد یہ میں نہیں کہوں گی کہ جسمانی تشدد دوسرے درجے کا تشدد ہے، وہ بھی شروع ذہنی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ 5 برسوں میں ملک بھر میں 1,20,000 سے زائد خواتین کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ قتل، زخمی، اغوا اور دیگر متشدد طریقوں کا شکار خواتین کی تعداد 70,000 سے زائد تھی۔ ان میں 25,000 سے زائد وہ خواتین تھیں جنہیں بدقسمتی سے جنسی تشدد کا سامنا رہا۔ غیرت کے نام پر 3,000 قتل کر دی گئیں، جبکہ 1,000 سے زائد کو تیزاب کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ ہولناک اعداد و شمار ہیں جو ہمیں پولیس ریکارڈ اور انسانی حقوق کے اداروں اور تنظیموں کے جمع کردہ ریکارڈ میں ملتے ہیں۔ یہ چیز ایک طرح خطرناک بھی ہے، بہت زیادہ افسوسناک بھی ہے کہ کیوں ہم نہیں آگے بڑھ پا رہے۔ اور اس میں جو بات تھوڑا سا مجھے سمجھ میں آتی ہے، شاید لوگوں کو اتنی اچھی نہ لگے، وہ یہ کہ ہمارے مرد نہیں بدل رہے ہیں۔ ہماری عورتیں جو ہیں وہ اب گھر سے کام بھی زیادہ کر رہی ہیں، باہر نکل رہی ہیں گھر سے، گاڑی زیادہ چلا رہی ہیں۔ آپ 15 سال پہلے سے دیکھیں تو لڑکیاں اب اسکوٹی چلا رہی ہیں، رائٹ؟ لیکن ہمارے مرد نہیں بدل پا رہے۔ وہ ان کی جو توقعات ہیں یا ان کا جو یہ فیلنگ ہے کہ ہم زیادہ پاورفل ہیں اور ہماری طاقت جو ہے وہ ہمیں اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ دوسرا انسان ہم سے دب کے رہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ معاشرہ جو ہے بہتر ان کے لیے اس میں بہتری ہے اگر وہ عورتوں کو ایک طرح اپنے ساتھ پارٹنر کے طور پر لے کے چلیں، نہ کہ اس طرح لے کے چلیں کہ یہ ہماری کوئی ہم سے نیچے ذات ہے۔ دوسری طرف امید اس وقت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جب پروسیکیوشن اور عدالتوں میں خواتین کے خلاف جرائم پر سزاؤں کا تناسب دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں سزاؤں کی شرح انتہائی کم، یعنی 0.5% سے لے کر 1.3% تک رہی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انڈر رپورٹنگ کے باعث اصل تعداد رپورٹ شدہ اعداد و شمار سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہیراسمنٹ کے اوپر تو کئی سال پہلے قانون بنا تھا پاکستان میں کہ جو ورک پلیس پہ ہیراسمنٹ ہوتی ہے خواتین کے ساتھ، اس کے لیے وہ کس طرح سے رپورٹ کر سکتی ہیں، اور وہ جو ہے ان کو پریزن میں بھی ڈال سکتے ہیں اریسٹ کر کے۔ تو لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو قوانین بنتے ہیں اس پہ عمل درآمد ذرا کم ہوتا ہے، اور اس کا شاید یہ بھی وجہ ہے کہ دن بدن جو نیگیٹو پاورز ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں۔ جب مجرموں کو سزا نہیں ملے گی تو پھر اس معاشرے میں یہی ہوگا نا۔ تو ہم نے اوور آل اپنے معاشرے کو بھی مضبوط بنانا ہے۔ ایک معاشرے میں جو سب سے زیادہ لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ چاہے مائنورٹیز ہیں یا اور کسی قسم سے ان کی وہ الگ ہیں، اور پھر عورتیں اور بچے ہیں، وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ تو وائلنس عورتوں اور بچوں پر زیادہ بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے معاشرے میں ایک طرح سٹریس بڑھ رہا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو وہ غصہ، وہ فرسٹریشن، وہ کہاں نکلتی ہے؟ وہ پھر عورتوں پر نکلتی ہے،
عورتوں کے پاس اتنے کوئی ایونیوز نہیں ہیں کہ وہ سپورٹ کے لیے کس کے پاس جائیں. پھر دوسرا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو پیغام عورتوں کو دیے جاتے ہیں خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو اس کو سہ لو، آواز مت اٹھاؤ. آواز اٹھانا، بات کرنا چیزوں پر وہ ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے. اس جو بھی ان پر ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو سہتی جاتی ہیں. اور ظاہر ہے جب آدمی کتنا سہے گا تو وہ پھر ڈپریشن کے اس میں نکلتا ہے، اپنے آپ کو کسی طرح نقصان دینے میں نکلتا ہے. تو یہ انگزائٹی اور اسٹریس اور ڈپریشن، یہ دو بیماریاں انگزائٹی اور ڈپریشن عام طور سے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں. اگر میں کووڈ آنورڈس کا بتاؤں تو 6,500 کے قریب ہمیں کالز آئی ہیں. اس میں مینلی اگر میں پچھلے 3 سالوں کی بات کروں تو اس میں خواتین کی کالز اب ہمیں زیادہ آتی ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم سے اگر آپ وائلنس ریلیٹڈ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں گوگل کے اوپر، سو گوگل نے ہمارا نمبر ٹاپ پہ کر دیتے ہیں. اگر آپ وائلنس انسائڈ ہوم کا لکھتے ہیں یا گھریلو تشدد کی بات کرتے ہیں یا آپ کسی ایسے ڈپارٹمنٹ کا نام لکھتے ہیں جو کہ وائلنس پہ کام کرتا ہے، سو ٹاپ پہ روزن کی ہیلپ لائن کا نمبر آتا ہے. اور اس پہ پھر کبھی کبھی خواتین کال کرتی ہیں اور وہ صرف وہ یہ نہیں کہتی کہ وہ اپنی لائف ختم کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنا کوئی جنرل مسئلہ شیئر کرتی ہیں. اور پھر دوسری یا تیسری کال کے اندر جا کر پھر وہ اپنی ان فیلنگس کا، کیونکہ جب تک وہ ٹرسٹ لیول ڈیولپ نہیں ہوتا یا ان کو لگتا ہے کہ شاید اگلا بندہ ان کی بات پراپرلی سن پا رہا ہے، سمجھ پا رہا ہے، تو اب وہ جا کر ایکسپریس کرتے ہیں. اور اس ڈیٹا کے اگر میں اب آپ کو ریشو بتاؤں تو ہمیں انیشلی اگر 40% خواتین کال کرتی تھیں تو رائٹ ناؤ ہیلپ لائن کے اوپر 60% جو ہماری کالز ہیں وہ خواتین کی طرف سے ہیں. پاکستان میں خواتین پر تشدد کے جو واقعات کہیں رپورٹ نہ ہو سکے، ان کی تعداد کا اندازہ لگانا ممکن نہیں. ملک میں نفسیاتی مدد فراہم کرنے والے غیر سرکاری اداروں کے پاس ہزاروں ایسی فون کالز اور خطوط پہنچے جن میں تشدد کی شکار خوفزدہ خواتین نے بے بسی کی حالت میں رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی. اگر ان تمام سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے جمع کردہ ریکارڈ کو دیکھا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق سینکڑوں خواتین ہر ماہ خودکشی کر لیتی ہیں، جبکہ ایسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو خودکشی کی ناکام کوشش کرتی ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتی ہیں اور ایک طویل مدت تک نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں، خاص طور پر خواتین میں، خودکشی جیسے انتہائی اقدام کی طرف سوچنے اور اس پر عمل کرنے والیوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے. اگر ہم سیدھی آبزرویشن دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں فرق آیا ہے. جو پہلے کیسز آتے تھے ان میں جو سوسائڈل ریٹ تھا، ایسے افراد کا جو ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور پھر کسی نہ کسی حوالے سے اپنی زندگی سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں ایک پوری امبریلا ہے جس میں ہمیں پہلا اسٹیپ یہ نظر آتا ہے کہ لوگ صرف اپنی زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ٹینڈنسی اور اس کی جو شدت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ پھر اس میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کاش خدا ہمیں اٹھا لیتا، پیدا ہی نہ کرتا. پھر یہ لیول آ جاتا ہے کہ اچھا اب ہم خود کو کیسے مار لیں، کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم مر جائیں. پھر اس سے اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ وہ پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیزیں لا کے رکھ لیتے ہیں خود کو نقصان پہنچانے کی. اور لاسٹ اسٹیپ یہ کہ وہ باقاعدہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. یہ ٹینڈنسی فلکچویٹ ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ لاسٹ اسٹیپ پہ پہنچ جاتی ہے تو اس میں ذرا زیادہ ہمیں ایکسٹینسو سپورٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پروٹیکشن مکمل طور پہ مہیا کی جا سکے. آئی تھنک ایک بہت بڑی وجہ خواتین میں سوسائڈ کے بڑھنے کی ہے جو ہے وہ ہے سپورٹ سسٹمز کا نہ ہونا. خواتین جب ایسی کسی بھی مسئلے کا شکار ہوتی ہے، سوسائڈ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں تو ہو نہیں جاتی ہے، اس کے لیے بہت ساری ایسے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو اس انسان کو، اس خاتون کو اس جگہ تک لے کر جاتے ہیں. اچھا، اس فیکٹرز میں بہت سارا ایک بہت اسٹرانگ فیکٹرز یہ ہوتا ہے کہ لائک اگر خواتین کسی بھی مشکل مسئلے سے گزر رہی ہیں تو کون سا سپورٹ سسٹم ان کے لیے اویلیبل ہے وہاں پہ. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ کسی سپورٹ سسٹم کا ہونا، اس سے مدد لینا، اس سپورٹ سسٹم کا ان پہ یقین کرنا، ان کو جج نہ کرنا، یہ والے عوامل بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. اچھا، ایک سپورٹ سسٹم ان کو آس پاس اویلیبل نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو اویلیبل سروسز ہیں، فار ایگزامپل کسی بھی ڈپریشن سے اگر وہ گزر رہی ہیں، کسی بھی انزائٹی سے گزر رہی ہیں،
تو جو سروسز ہیں موجود ہیں، جو پروفیشنل سروسز ہیں، ان کا زیادہ نہ ہونا یا ان کا اویلیبل نہ ہونا وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے. تو مثال کے طور پہ اس عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ کہے گا کہ میں اپنی ڈپریشن کے لیے مدد کے لیے یا اپنی انزائٹی پہ قابو پانے کے لیے مجھے کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. خواتین میں ان کی زندگیوں میں شروع سے ایک دباؤ ہوتا ہے. جب سے بچی پیدا ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہو تو اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں اچھا اللہ اس کی قسمت اچھی کرے، یعنی کہ اس کو ایکول درجے کا انسان نہیں سمجھا جاتا. تو شروع سے ہی ہر چیز میں اس کو پیچھے رکھا جا سکتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے، اس کو جو ہے کھانے پینے میں بھی دوسرے درجے پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایجوکیشن کی مطلب ہر اپرچونیٹی جو زندگی کی جو اس کو ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے، معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنا سکتی ہے، وہ چیزیں اس سے دور رکھی جاتی ہیں. اور پھر اسی حالات میں جو وہ شادی اس کی ہو جاتی ہے اور پھر وہاں پہ سسرال اور شوہر اور پھر بچے بھی آ جاتے ہیں، تو یہ ایک انسان ہے، وہ کتنا پریشر اٹھائے گی. تو قدرتی سی بات ہے کہ ان کے اندر بے چینی، نفسیاتی الجھنیں اور نفسیاتی دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک آخری حربہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ میں اپنی جان کو کیوں نہ ختم کر لوں. اس میں شک نہیں کہ پاکستان کے دور دراز اور خاص طور پر ریموٹ ایریاز میں ہونے والے جرائم کی مکمل تفصیلات حاصل کرنا ممکن نہیں، اور جہاں بہت سی سماجی رکاوٹیں اور پابندیاں حائل ہوتی ہیں وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اہلیت اور استعداد بھی بہت بڑا فیکٹر ہے، خاص طور پر قبائلی علاقوں اور ایسے دیہات اور قصبات سے خواتین پر تشدد اور ان کے خلاف جرائم کی تفصیلات حاصل نہیں ہو پاتی، جہاں اول تو رپورٹنگ ڈیسک ہی موجود نہیں، دوم خواتین سے متعلق واقعات کو رپورٹ نہ کرنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے. اس صورت میں ہمارے سامنے وہ شہر اور علاقے ہی رہ جاتے ہیں جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عملداری مؤثر ہو اور معلومات کا حصول آسان ہو. دستیاب معلومات اور اعداد و شمار کی روح سے دیکھا جائے تو صوبہ پنجاب اپنی آبادی اور معلومات کی آسان رسائی کے باعث تیار کیے جانے والے خاکے اور گراف کے مطابق خواتین کے خلاف جرائم میں سب سے آگے ہے، اور پورے ملک میں خواتین کے خلاف رپورٹ ہونے والے جرائم میں سے 70% سے زائد کیسز پنجاب میں سامنے آتے ہیں. پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ریکارڈ کے حوالے سے ڈیجیٹلائزیشن کا عمل چونکہ 2022 سے پوری طرح ایکٹیو ہے، اس لیے اس سے پہلے کا ریکارڈ زیادہ تر مینول ہے اور مکمل بھی نہیں. صوبہ پنجاب میں دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں خواتین کے خلاف تشدد کے 8,787 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ خواتین کے ساتھ زیادتی کے 5,890 واقعات کی پولیس کو رپورٹ لکھوائی گئی. 2023 میں پنجاب بھر میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا اور 17,527 واقعات پولیس کے علم میں آئے. خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا اور صوبے میں 6,624 خواتین کو بدقسمتی سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. واضح رہے کہ 2023 کے صرف پہلے 4 ماہ میں پنجاب پولیس نے خواتین کے خلاف تشدد کے 10,365 کیسز درج کیے، جن میں 5,551 خواتین کے اغوا کے کیسز بھی شامل تھے. خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کے 10,201 کیسز رپورٹ کرائے گئے. واضح رہے کہ اس دوران پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ میں ترمیم کر کے گھریلو تشدد جیسے جرائم کو ناقابل ضمانت کیسز بنایا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس ضمن میں واقعات کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو سکی. 2024 میں پنجاب میں پولیس نے خواتین کے خلاف 60,217 کیسز کی تفتیش کی، لیکن بدقسمتی سے عدالتوں میں سے سزاؤں کا تناسب نہ ہونے کے برابر تھا. اگر 2024 میں خواتین کے خلاف صوبہ پنجاب میں تشدد اور جرائم کے حوالے سے سزاؤں کے تناسب کو دیکھا جائے تو حیران کن اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں. صوبے بھر میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے 4,641 کیسز عدالتوں میں چالان کی صورت میں بھیجے گئے، لیکن ان کیسز پر سزاؤں کا تناسب 0.4% رہا. خواتین کے اغوا کے 20,720 مقدمات عدالتوں میں بھیجے گئے، جہاں سزا کا تناسب یہ رہا کہ صرف 16 کیسز میں ملزمان کو سزا دی جا سکی. غیرت کے نام پر 225 خواتین کو قتل کیا گیا، لیکن عدالتوں سے صرف 2 افراد کو سزا ملی. صوبے بھر میں گھریلو تشدد کے 26,753 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں چالان مکمل کر کے عدالتوں کو 1,161 کیسز بھیجے گئے اور صرف 3 مقدمات میں سزا سنائی جا سکی.
ہمارے نظام کی سب سے بڑی خامی وہ یہ ہے کہ جی ہمارا جو پراسیکیوشن ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے. پراسیکیوشن میں آپ جو لوگ پریکٹس سے بالکل نکل چکے ہوتے ہیں یا ان کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی وہ پراسیکیوشن میں ہوتے ہیں. قابل بندہ بہت کم ہوگا جو آپ کو پراسیکیوشن میں نظر آئے گا. پھر ہمارے تفتیشی بھی اللہ بخشے ایسے ہیں کہ جی ان کی اردو بھی ان کی قانون پہ گرفت بہت ہی نازک ہوتی ہے. اس وجہ سے جو پراسیکیوشن کا کیس ہوتا ہے ہمیشہ بہت کمزور ہوتا ہے. بہت سارے اگزامپل ہیں کہ جی پراسیکیوشن نے جو بھی کیسز کیے ہیں خود اپنی انٹرسٹ کے ساتھ تو ان میں سے لوگوں کو ڈبل ڈیتھ پنشمنٹس ملی ہیں. آپ کے سامنے اگزامپل ہے نور مقدم کیس کا جس میں سے پراسیکیوشن نے اچھے پراسیکیوٹر لے کر آئے اور انہوں نے ایک اسپیڈی ٹرائل کیا اور انصاف ملا. لیکن وہ ایک ایسا انصاف تھا کہ جو نظر آ رہا تھا کہ جی ایک خاص طبقے کے لیے ہیں, عام لوگوں کے لیے وہ انصاف نہیں ہے. آج بھی تقریباً کوئی 6 مہینے قتل کے کیسز میں 4 مہینے پولیس لے لیتی ہے پراسیکیوشن مکمل کرنے میں. جب عدالت کے پاس کیس آتا ہے تو 2 سال کے قریب ٹرائل کورٹ آج بھی لے رہی ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں. جب آپ ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کی باری ہی 4 سے 5 سال بعد آتی ہے, اور جب آپ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو مزید 5 سال آپ کے وہاں لگ جاتے ہیں. آپ کو اس فاصلے کو سمیٹنا ہے, اور زیادہ فاصلہ آپ نے پولیس اور ٹرائل کورٹ کے ڈیسیجن کا سمیٹنا ہے. جب ٹرائل کورٹ مقدمے کا فیصلہ کر دیتی ہے تو لوگ آدھے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل گیا ہے. پاکستان میں خواتین کے خلاف جرائم اور تشدد کے علاوہ خواتین اور خاص طور پر نوجوان تعلیم یافتہ لڑکیوں میں تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا خودکشی کا رجحان ایک خوفناک شکل اختیار کر رہا ہے. پاکستان کے بڑے شہروں میں اس قسم کے واقعات آئے روز میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں, اور بعض اوقات کم سن بچیوں اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتی اور ظالمانہ انداز میں انہیں تشدد کا نشانہ بنانے حتیٰ کہ موت کے گھاٹ اتار دینے جیسے واقعات سامنے آتے ہیں. خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور خاص طور پر خواتین میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان اور ذہنی مسائل اور بیماریوں کے حوالے سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے سامنے آنے والے اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں. مثال کے طور پر گلگت بلتستان کے اضلاع گلگت، ہزر اور قرب و جوار کے علاقوں میں یہ شرح بہت بلند ہے. دستیاب ریکارڈ کے مطابق گلگت بلتستان میں گزشتہ 10 برسوں کے دوران خودکشی کے 340 واقعات رپورٹ ہوئے, جن میں 179 خواتین تھیں. 40% واقعات میں خودکشی کرنے والیوں کی عمر 20 سال سے کم تھی. اسی طرح چترال میں 2013 سے 2019 کے دوران خودکشی کے 176 واقعات رپورٹ ہوئے, جن میں 58% خواتین تھیں. خودکشی کرنے والی خواتین میں سے 82% وہ لڑکیاں تھیں جن کی عمریں 15 سے 30 سال کے درمیان تھیں. صرف 2024 میں ضلع غزر میں خودکشی کے 46 واقعات رپورٹ ہوئے. بنیادی طور پر غزر میں جو خودکشیوں کا رجحان ہے یہ کافی طویل عرصے سے ہے, اور اس کی وجوہات کے بارے میں چونکہ مختلف جو ریسرچز اب تک ہوئی ہیں اسٹڈیز, ان کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر کیس کے پیچھے مختلف وجوہات ہیں اور کئی وجوہات ہیں, لیکن ان تمام کیسز میں کچھ مشترکہ وجوہات سامنے آئی ہیں, جس میں خاص طور سے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کامن ہیں. اور اس میں ایک ایویڈنس جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فرزانہ تھی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گاگوج میں سائیکاٹرسٹ تھی, انہوں نے اپنے ایک پیپر میں یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے کوئی 1 سال کا عرصہ وہاں گزارا اور 2500 انہوں نے پیشنٹس کو دیکھا, جن میں سے 60% سوسائڈل آئیڈیشن کے ساتھ. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا جو ہے وہ ایشو ایک کامن ہے اور بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایشوز ہیں جن میں ڈومیسٹک وائلنس ہے, فیملی کنفلکٹس ہیں, غربت بھی ایک معاشی جو مسائل ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات جو ہے مختلف کیسز میں سامنے آتے ہیں. جہاں پہ آپ کا جو سوشل نیٹ ورک ہے, آپ کا جو سماجی تعلق ہے کمزور ہوگا,
वहाँ पे इस तरह के मामलात के बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वो शहरों में भी हो सकते हैं, वो देहातों में भी हो सकते हैं। माँ बाप ने उनको यूनिवर्सिटी तक पढ़ा दिया, बाहर भी भेज दिया गया है, और जब वो शादी के उस रिलेशनशिप में जाती हैं तो ऐसा लगता है कि सारा चीज़ ख़त्म हो जाती है। शुमाली इलाका जात खसूसन गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल वगैरह में नौजवान लड़कियों में खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान की एक बड़ी वजह नौजवान लड़कियों का लड़कों की निस्बत ज्यादा तालीम याफ्ता और हुनरमंद होना भी है। इसके साथ साथ मुकामी रस्म रिवाज और ख़ास तौर पर वालिदैन के साथ बढ़ते हुए कम्युनिकेशन गैप, ज़बरदस्ती की बेजोड़ शादियाँ और इसके नतीजे में सामने आने वाला घरेलू तशद्दुद ख़वातीन में खुदकुशी की शरह को बढ़ा देता है। आपका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, जो आपका समाजी पूरा कॉन्टेक्स्ट है, उसका बहुत ताल्लुक है आपके नफसियाती मसाइल के साथ। और चूँकि आप पहाड़ी इलाकों की जिक्र करते हैं, दूर दराज इलाकों की जिक्र करते हैं, तो अब चूँकि वही बात है कि इसके पर कोई ऑथेंटिक दादो शुमार उस पर से नहीं मिलते, लेकिन ये समझना कि हाँ, कि जहाँ पे आपका जो सोशल नेटवर्क है, आपका जो समाजी ताल्लुक है कमज़ोर होगा, वहाँ पे इस तरह के मामलात के बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वो शहरों में भी हो सकते हैं, वो देहातों में भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी गुफ्तगू का एक सिनफी जेंडर का पहलू भी है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ इलाकों में जहाँ पे हमने देखा, जो हमारे तजर्बात में भी आया, कि जहाँ पे बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ लिखी जाती हैं और वहाँ पे उसमें क्या होता है कि फिर कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं। बच्चे जो लड़के उतने ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, फिर फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर होता है कि नहीं, आपने अपने फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स को आगे लेके चलना है, शादी के मामला को आगे लेके चलना है। अब ऐसी सूरत हाल में जब कंपैटिबिलिटी का इशू बनता है तो कई दफ़ा वो आपको नफसियाती तौर पर ऐसे उलझाव में डाल देता है कि आप नफसियाती तौर पर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप शहरों से दूर जाते जाते हैं, ऐसी सहूलियात की कमी होती जाती है। जब आपके तरफ एक मुआशरती तौर पर भी सपोर्ट मौजूद नहीं है, उसके साथ साथ हुकूमती सतह पर भी सपोर्ट मौजूद नहीं है बाहरी नफसियात की शक्ल में, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे आपकी सपोर्ट की कमी आती जाएगी। जब कमी आती जाएगी तो ज़रा आप कहाँ पे जाएंगे। नफसियाती जो सेहत या जिसको हम जहनी सेहत कहते हैं, उसके हवाले से कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोई साइकेट्रिक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है जिसके अंदर स्टाफ और फैसिलिटीज़ की कमी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक डॉक्टर अपनी रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम देने के लिए गई थी 2022 या 23 के अंदर, डॉक्टर फरजाना साहिबा, उनका ताल्लुक भी वहाँ गेज़र से था। उसके अलावा वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई डॉक्टर अभी मौजूद है। हाँ, आगा खान हेल्थ सर्विसेज की तरफ से कुछ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। और जहनी सेहत का तो ये मसला पूरे पाकिस्तान में, आप WHO ये कहता है कि हर दूसरे तीसरे फर्द को ज़हनी सेहत की सहूलियात दरकार है पाकिस्तान के अंदर। नफसियाती माहिरीन का ख्याल है कि शुमाली इलाका जात में जहाँ घरेलू तशद्दुद और कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ बेरोजगारी नौजवान लड़कियों में बेचैनी और मायूसी पैदा करने की बड़ी वजह है, वहाँ मौसमी हालात में शिद्दत भी एक खास वजह है। पाकिस्तान इंसानी हकूक कमीशन के शुमाली इलाका जात के कोऑर्डिनेटर इसरारुद्दीन इसरार कहते हैं, डेटा जब हमने उठा के देखा तो हर साल कोई 20, 25, 30 के करीब खुदकुशियाँ होती रही है। लास्ट ईयर भी 26 खुदकुशियों का फिगर सामने आया है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोई 47 खुदकुशियाँ हुई और उनमें कोई 26 गेज़र के अंदर हुई, और वो भी खास एक मौसम में हुए। ज़्यादातर जो खुदकुशियाँ हुई वो मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में, ये कोई 3-4 महीने के अंदर खुदकुशियों का जो फिगर है वो ज़्यादा सामने आ रहा है। तो जो माहौलियात के माहिरीन हैं उनका ख्याल है कि इस खास मौसम में खुदकुशियाँ क्यों होती है। तो इसके ऊपर एक रिसर्च तो बाज़ाबिता नहीं हुई है, लेकिन ये जो फिगर सामने आ रहा है उससे ये अंदाज़ा होता है कि इस खास मौसम में जब ये खुदकुशियाँ होती हैं, और उनमें भी ज़्यादातर लोग जो है एक तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं खुदकुशी का, जो दरिया में छलांग लगाने का। तो इसके ऊपर माहिरीन अगर रिसर्च करें तो ये बात वाज़ेह हो सकती है, लेकिन अब तक ये बात सामने आई है कि ख़ास मौसम में ख़ास महीनों के अंदर ये खुदकुशियों का रुझान बढ़ जाना, इसके पीछे माहौलियात का भी अमल दखल हो सकता है। जो हमारे साथ क्लाइंट रब्ता करते हैं उनमें
اگر میں دیکھوں کہ مستقل مزاجی ان کے لیے ایک بہت اہم مدد ثابت ہوتی ہے کہ میں نے ایسے کلائنٹس کو دیکھا ہے جو اپنے مسئلے پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتے ہیں، پھر کسی نہ کسی انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے ایک دفعہ دوبارہ ریلیپس کی طرف آتے ہیں. اور ایسے بھی کلائنٹ ہوتے ہیں جن کو فوری طور پر ہم سوسائڈل ٹینڈنسی کے لیے سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، حالانکہ پہلے ان کے ساتھ ہم کام کرتے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے کافی مسائل لگتا ہے کہ بہتری کی طرف آتے جا رہے ہیں اور اسٹیبل ہو گئے. وہ وقت جو مخصوص تھوڑا سا ہوتا ہے جس میں وہ خودکشی کی ٹینڈنسی کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ فیز ان کا بڑے مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن آخر کار گزر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دوبارہ ایموشنل اسٹیبلٹی کی طرف وہ بڑھ پاتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ ہمارے سماج میں تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے تشدد کی زد میں جہاں خواتین، بچے اور دیگر کمزور طبقات کی زیادہ تعداد آتی ہے، وہاں مردوں کو بھی تشدد جیسے مسائل کا سامنا ہے، اور اس رجحان میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. لوگوں کی ایک بڑی اکثریت تیزی کے ساتھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہی ہے. پاکستان میں 1 لاکھ کی آبادی کے لیے 0.2% ماہرین نفسیات میسر ہیں. سہولیات کی کمی، مالی مسائل اور سب سے بڑھ کر دوسرے لوگ کیا کہیں گے کے ڈر سے تقریباً 85% لوگ نفسیاتی علاج نہیں کرواتے. جب اکثریت نفسیاتی طور پر مکمل طور پر فٹ نہیں تو اس صورت میں یہ امکان مزید بڑھ جاتا ہے. معمول کی روزمرہ زندگی میں کسی بھی قسم کی ہلچل یا غیر متوقع واقعہ مزید نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا کرنے کا باعث بنے گا. مثال کے طور پر نوجوان لڑکیوں کو لاحق مسائل کو ماہرین نفسیات اس طرح دیکھتے ہیں. ایک خاص کلاس کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. بہت سی لڑکیوں کو، عورتوں کو میں دیکھتی ہوں تو ظاہر ہے ہم جس طرح کا کام میں کرتی ہوں اس میں ہمیں ہسٹری لینی ہوتی ہے. میں ہمیشہ اس بات سے بہت ایک طرح مجھے صدمہ ہوتا ہے سچ مچ، کیونکہ جب میں ان کی ہسٹری لیتی ہوں میں ان سے پوچھتی ہوں اچھا کالج گئی تھیں، کالج میں کیا کرتی تھیں، تو بہت سی ان میں عورتیں جو تھیں وہ اتنی برائٹ تھیں، میرٹ پہ انہوں نے داخلہ لیا، ڈبیٹنگ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی، نیٹ بال یا والی بال یا فٹ بال کی کیپٹن تھی. اور پھر ان کو میں دیکھتی ہوں جب وہ میرے پاس آتی ہیں اور وہ کس حالت میں آتی ہیں اور کتنی ٹوٹی ہوئی شخصیت ہوتی ہے ان کی. انہیں کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اگر وہ کام کر رہی ہیں تو وہ کام بھی کر رہی ہیں، پیسے بھی دے رہی ہیں گھر میں آ کے سارا کام پھر وہ کر رہی ہیں، پھر ان کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، ان پہ رکاوٹیں لگائی جا رہی ہیں. فون لے لیا ہے تو فون کس کو کر رہی ہو، گاڑی چلانا تمہیں ہم نہیں دیں گے کیونکہ کیا معلوم تم کہاں چلی جاؤ گی، ٹیلی فون ہم تمہیں نہیں دیں گے کیونکہ تم کس کو ٹیلی فون کر دو گی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اور پھر وہ یہ لڑکیاں جن کو پڑھایا گیا ہے، ماں باپ نے ان کو یونیورسٹی تک پڑھا دیا، باہر بھی بھیج دیا گیا ہے، مگر جب وہ آتی ہیں اور جب وہ شادی کے اس ریلیشن شپ میں جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا چیز ختم ہو جاتی ہے، سب ریورس گیئر لگ جاتا ہے. شادی تو دیکھیں نا ایک زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور ہم تو جب جہاز میں بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ کلاس میں جانا ہے کہ اکانومی میں جانا ہے، کہ جہاں پہ زیادہ فیسلٹیز ہوں گی، اچھا ماحول ہوگا، ہم وہاں جائیں گے. ہم ہر کپڑے بھی لینے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کپڑا خریدیں. تو شادی جو ہے وہ زندگی بھر کا ایک معاہدہ ہے، تو اس میں ہم کیوں نہیں دیکھیں گے کہ ہم کس انسان سے شادی کرنے جا رہے ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، فیملی کا کیا ماحول ہے، طبیعتیں ملتی ہیں نہیں ملتی. تو یہ چیزیں تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور جب تک ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رہیں گے ہمارا معاشرہ جو ہے انتشار کا شکار رہے گا، اور اس شادی کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوں گے، جو ایک ماحول گھر کا بنے گا وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا. پریشان کن تعداد ایسی خواتین کی ہے جو کہ صنفی تشدد یا گھریلو تشدد کی وجہ سے ہم سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان میں بہت سارے مسائل ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سوسائڈ کر رہا ہے اور بس وہ کال کرے گا سوسائڈ کر لے گا.
کبھی کبھی آپ کال صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا وہ درد یا آپ کا وہ دکھ یا آپ کی جو تکلیف ہے اس کو سمجھ سکے. پاکستان میں ذہنی بیماریوں میں ڈپریشن اور انزائٹی ڈس آرڈر سب سے نمایاں نفسیاتی بیماریاں ہیں. خطرناک پہلو یہ ہے کہ خواتین میں ڈپریشن اور انزائٹی کی شرح مردوں سے کہیں زیادہ ہے. یونیورسٹی کے طلباء پر کی گئی ایک تحقیق میں ڈپریشن اور انزائٹی کی شرح 17% سے 53% تک رپورٹ ہوئی. عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں خودکشی کا تناسب تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو 2020 میں 8.9% تھا، 2022 میں 9.8% ہو گیا اور 2024 میں اس کا تناسب 10.2% تک پہنچ چکا ہے. تشدد جسمانی بھی ہوتا ہے اور ذہنی طور پر، اور ذہنی تشدد یہ میں نہیں کہوں گی کہ جسمانی تشدد دوسرے درجے کا تشدد ہے، وہ بھی شروع ذہنی سے ہی شروع ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم شروع سے ہی ماں باپ اکثر اسکولوں میں بھی بچے کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، اس میں اس کی پرورش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے اسی ماحول میں، تو اس کا ذہن بھی اسی طریقے سے بنتا چلا جاتا ہے کہ میں کوئی دوسرے درجے کا انسان ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں مل جل کے اور زیادہ تشدد کی ایک لہر کو ہوا دیتی. سب خواتین ایک سی نہیں ہیں، ان کو ایک سے مسائل نہیں ہیں، رائٹ. تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سی ایج کی آپ بات کر رہے ہیں. سو اگر آپ جیسے کہ نوجوان لڑکیاں ہیں اور وہ خاص طور پر شہروں میں ہیں یا پڑھ رہی ہیں، ان پر جو دباؤ ہے وہ فرق ہے. ڈپریشن اور انزائٹی کی شکار خواتین کی نفسیاتی مدد کے لیے سرکاری سطح پر علاج اور نفسیاتی مدد کے لیے ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور نفسیاتی مسائل کا شکار خواتین کو پرائیویٹ نفسیاتی معالجین یا پھر غیر سرکاری اداروں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جو کہ عالمی سطح پر معلومات کی عدم دستیابی اور سماجی طور پر کسی حد تک معیوب سمجھا جاتا ہے. عام طور پر اس صورت میں سوشل میڈیا کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جہاں لا تعداد ایسی پوسٹس اور مواد مل جاتا ہے جو بلاخر تنہائی اور گہری پیچیدگی کا باعث بنتا ہے. سوشل میڈیا ایک اچھی چیز بھی ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں اور بہت زیادہ اس سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں خواتین کے لیے. سو جو عورتیں سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں، لڑکیاں سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں، تو ایک طرح یہ جو بلیک میلنگ ہے ان کی، یا ان کے بارے میں کچھ تصویر لگا دینا اور یہ سب چیز یہ بڑھ رہی ہے. اس سے ظاہر ہے لڑکیاں جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوشل میڈیا کا ایک اور جو نقصان دہ پہلو ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ فوکس ہو گیا ہے شکل و صورت پر اور کمپٹیشن پر کہ اچھا وہ لوگ تو وہ اس طرح لگتی ہیں اور ہم اس طرح نہیں لگتے، ہمارے بال اس طرح نہیں ہیں اور ان کا رنگ ایسا ہے اور ہمارا رنگ ایسا نہیں ہے. سو یہ چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں. ماہرین نفسیات کے مطابق نئی شادی شدہ خواتین کی زیادہ تعداد نفسیاتی مسائل کا شکار ہو کر اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو نقصان پہنچانے کا سوچتی ہے، خاص طور پر جب گھریلو تشدد کے امکانات بڑھ جائیں تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں خیالات زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. پریشان کن تعداد ایسی خواتین کی ہے جو کہ صنفی تشدد یا گھریلو تشدد کی وجہ سے ہم سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان میں بہت سارے مسائل ایک ساتھ ہوتے ہیں. اس میں اپنی ذات پہ اتھارٹی کا نہ ہونا، کیونکہ انہیں کبھی اپنی ذات پر کے حوالے سے فیصلہ لینے کا ہی کوئی حق نہیں دیا گیا. بنیادی حقوق تک رسائی نہ ہونا کہ خواتین کو اپنے خرچے کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ شوہر ان کو وہ خرچہ پرووائڈ کریں. ایسے کیسز تک ہمارے پاس آتے ہیں جس میں خواتین کو اپنی مرضی سے کھانا پکانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اور اس طریقے کے جو مسائل آتے ہیں وہ مسلسل پہ اسٹریس لیول بڑھا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بہت ساری خواتین جب یہ کہتی ہیں کہ ڈپریشن ہے اور وہ ڈپریشن کا خاص بہت دفعہ ڈائریکٹ اظہار نہیں کر پاتی، تو وہ کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی اچھا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اچھا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، اچھا رات کو نیند نہیں آتی،
اچھا ہمیں بچوں کا کوئی انٹرسٹ ان کے اندر نظر نہیں آتا، ان کے بچے اگر پھر یا نگلیکٹ کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ وہ خواتین کو عموماً ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم گھر کا خیال نہیں رکھتی یا تم بچوں کا خیال نہیں رکھتی. اور یہ سمجھ بہت سارے لوگوں کو بہت لیٹ آتی ہے کہ یہ خاتون ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے نہ کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو یا کسی اور ایسے مینٹل ہیلتھ کا جو ہے وہ شکار ہو. ہمارے ایکسپیرینس میں بہت دفعہ ایسی خواتین آئی ہیں جن کو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ تھا اور ان کی نوبت جو ہے وہ ڈیورس تک پہنچی ہے. اور جب ہمارے پاس آئیں اور جب ہم نے بات چیت کرنا شروع کی، وی ریئلائز کہ ان کو کوئی نہ کوئی خاص ایسا مینٹل ہیلتھ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے، اور اصل میں جو چیز ان کو چاہیے تھی وہ ان کو ہیلپ کی ضرورت تھی، چاہے وہ تھراپسٹ ہیلپ کی یا میڈیکل ہیلپ کی انسٹیڈ. لیکن وہ چونکہ وہ جج کی جاتی تھیں اپنے کام کے لحاظ سے، اپنے بچوں کے لحاظ سے، ان کو سپورٹ فراہم نہیں کی جاتی تھی، اور لوگ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پاتے تھے کہ جو سارے سمٹمز نظر آ رہے ہیں یہ بیسکلی جو ہے وہ ڈپریشن کے سمٹمس ہیں. جو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے تو پھر وہ ظاہر ہے آپ سپورٹ بھی نہیں لے سکتے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک خاص مینٹل ہیلتھ کی نشانی ہو سکتی ہے. سب سے مشکل اور نازک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ڈپریشن یا تشدد کا شکار کوئی خاتون کسی نفسیاتی مدد کے ادارے سے رجوع کرتی ہے، خاص طور پر اگر وہ شادی شدہ ہے اور گھریلو تشدد کا شکار ہے. تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان سے چھپ کر اس قسم کا کوئی رابطہ کرے. صورتحال اس وقت مزید پیچیدہ اور خطرناک ہو جاتی ہے جب کوئی کال کرنے والا خودکشی کا ارادہ کر رہا ہو. نیرب لودھی جو پچھلے 5 برسوں سے نفسیاتی مدد کے اداروں میں ہیلپ لائن پر کالز ریسیو کر رہی ہیں، وہ بتاتی ہیں. ہمارا ہیلپ لائن کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اگر اس ٹائم پہ آپ اس پرسن کو نان ججمنٹل ہو کے سن لیں، وہ جو بات کہہ رہا ہے، اور اس چیز کا اس کو یقین دلائیں کہ اس ٹائم اگر آپ کال کر رہی ہیں تو یقیناً ایک مشکل سچویشن ہوگی آپ کے لیے، اس وجہ سے آپ ایسا سوچ رہی ہیں، اور جو بھی بات وہ کر رہی ہے اس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. سو سچویشن کے اندر وہ انگیجڈ رہتے ہیں، اور اس ٹائم پہ پھر ملٹیپل بات کرنے کے دوران وہ جو ایک سوسائڈل ٹینڈنسی یا ارج ہوتی ہے وہ اس ٹائم پر بات کرنے کے دوران پھر ملٹیپل فیکٹرز اس کے اندر آتے ہیں. پھر پوچھا جاتا ہے جرنل ڈسکشنز کرنے کے حوالے سے، پھر جس طرح سے کلائنٹ اس ڈسکشن کو لے کے چلتی ہے. کبھی کبھی وہ یہ بتا دیتی ہیں کہ پریویسلی جب اس طرح کی تھاٹ آئی تو کیا چیز ان کے لیے ہیلپ فل تھی. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کسی فرینڈ کو کال کی تھی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی میوزک سنا تھا، گھر سے باہر چلے گئے تھے، سو وہ پھر وہی چیز دوبارہ پریکٹس کرنے کو کہی جاتی ہے. سو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سوسائڈ کر رہا ہے اور بس وہ کال کرے گا سوسائڈ کر لے گا. کبھی کبھی آپ کال صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا وہ درد یا آپ کا وہ دکھ یا آپ کی جو تکلیف ہے اس کو سمجھ سکے. خاص طور پہ ہمارے ملک میں جہاں پر ہمارے پاس اتنے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ہی نہیں اویلیبل، رائٹ، اور اگر ہیں بھی تو لوگوں کو ان کے پاس جانا مشکل ہے لوگوں کے لیے، رائٹ. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، بہت سارے اور مسائل ہیں. سو میرے خیال میں آن لائن ہیلپ کاؤنسلنگ بہت زیادہ مفید ہے. آبویسلی اس میں ہمیں بہت دیکھنا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کی کوالٹی کیا ہے، کیا ہم غلط کوئی کاؤنسلنگ تو نہیں کر رہے. وہ ایک الگ ایریا ہے جس پر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسٹینڈرڈائز کریں اپنی کاؤنسلنگ کو، یہ نہیں کہ ہر ایک کاؤنسلنگ کرنا شروع کر دیں. اور جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ اچھا کوئی اگر سوئسائڈل ہے اور وہ کال کرتا ہے، میرے خیال میں جو لوگ خودکشی کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا ایک حصہ ضرور ان کے اندر ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں بچا لے، کوئی ہمیں کوئی امید دے دے. سو وہ کاؤنسلرز کر سکتے ہیں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کاؤنسلرز آبویسلی اس میں ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں بالکل سمجھتی ہوں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، اور خاص طور پر 5 برسوں میں جس طرح 1,20,000 خواتین کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، 25,000 سے زائد خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اسی طرح خودکشی کرنے والی خواتین اور تیزاب کا نشانہ بننے والی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. سماجی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی مہم چلانی چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، کہ خواتین کی آواز کو توانا بنایا جائے، خواتین کو اس بات پر راضی کیا جائے، انہیں موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والے جرائم، تشدد یا کسی بھی ایسی صورتحال جس میں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ ایک کمبینیشن ہوگا کہ ایک طرح سے سماجی آگاہی اور دوسری طرف
अदारा जाती तौर पर ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको नफसियाती तौर पर उनकी मदद करने के लिए हुकूमत को भी जो है वो इक़दाम करने चाहिए। इसी सूरत में हम ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम में कमी भी कर सकते हैं और अपनी ख़वातीन को महफूज बना सकते हैं।